السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اختتام پر توغائے نکولا کے قلعے میں آتا ہے اور نکولا سے عثمان کے خلاف اتحاد کر لیتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں بالا اپنے خیمے میں پریشان بیٹھی تھی۔ اسی دوران عثمان وہاں آتا ہے تو بالا اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ عثمان بالا کو دیکھ کر کہتا ہے تم تھکی ہوئی لگتی ہو۔ بالا مسکرا کر کہتی ہے ہم تھکے ہوئے ہیں لیکن ہماری تھکاوٹ رنگ لے آئی ہے، شادی کی تقریب کے لیے بھی سب کچھ تیار ہے۔ عثمان کہتے ہیں تم ایسا کیوں کر رہی ہو بالا، تم یہ کسی اور کو کرنے کے لیے کیوں نہیں کہتی، تم اس قبیلے کی خاتون ہو۔ بالا کہتی ہے ہماری ایک اہم تقریب ہے عثمان صاحب، ہمارے قبیلے کے سردار کی شادی ہو رہی ہے، اسی لیے سردار کی خاتون کو اس کا خیال رکھنا ہوگا، اور ویسے بھی میں کچھ وقت سے بیکار بیٹھی تھی، میں کسی جہاد اور جنگ میں بھی نہیں جا سکی، اور ویسے بھی ملن خاتون کے ہوتے ہوئے میری یہاں کوئی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی جنگیں لڑی ہیں۔ عثمان بالا کو دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں جب چراغ بجھ جاتے ہیں اور میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تو تم ہی میرا سہارا بنتی ہو بالا، میں اب بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، میرے خوابوں میں، جنگ میں اور جنت میں، میں ہر جگہ تمہیں تلاش کرتا ہوں بالا۔ عثمان کہتے ہیں اور ہر وہ چیز جس کی مجھے تلاش رہتی ہے وہ مجھے تمہیں سے حاصل ہوتی ہے بالا۔ دوسری طرف عمر بے کے قبیلے میں ملون خاتون نے دلہنوں والا لباس زیب تن کر لیا تھا۔ عمر بے ملون سے کہتے ہیں تمہیں الوداع کرنے کا وقت آ گیا ہے ملون، غازیوں کی سربراہ ملون خاتون اب ایک دلہن بن کر جا رہی ہے۔ یہ سن کر ملون کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ عمر بے کہتے ہیں اب تمہارے سردار عثمان صاحب ہیں اور تمہاری جگہ اب ان کے ساتھ ہے۔ عمر بے ملون سے کہتے ہیں جس پیار اور احترام کا مظاہرہ تم میرے ساتھ کرتی ہو اب سے تم ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو گی، اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے جلد بازی مت کرنا اور صبر سے کام لینا۔ عمر بے ملون کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا عظیم رب بہت جلد تمہیں ایک بیٹے سے نوازے گا، وہ عثمان صاحب جو اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، جب وہ اپنی اولاد کو باہوں میں لیں گے تو ان کا دل اور قبیلہ تمہارا ہو جائے گا بیٹی۔ عمر بے ملون کا بوسہ لیتے ہیں تو ملون کہتی ہے مجھے معاف کر دیں بابا۔ اس کے بعد ملون عمر بے کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے تو عمر بے کہتے ہیں میں تم سے خوش ہوں بیٹی، میرا رب بھی تم سے راضی ہو۔ اس کے بعد عمر بے ملون کو سینے سے لگا لیتے ہیں، عمر بے ملون کو ایک گھونگھٹ پہناتے ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں خیمے سے باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف زویا اپنے پھلوں والی گھوڑا گاڑی لے کر کائی قبیلے کے داخلی دروازے پر پہنچ جاتی ہے۔ کائی سپاہی گھوڑا گاڑی روک کر اس کی تلاشی لینے لگتے ہیں۔ اسی دوران گکتوگ اور بوران بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ گکتوگ زویا کے پاس آ کر کہتا ہے معاف کیجیے گا ہم چوکس ہیں۔ زویا پوچھتی ہے آپ مجھ سے نظریں کیوں نہیں ملا رہے؟ بوران بھی ان دونوں کی باتیں غور سے سننے لگتا ہے۔ گکتوگ بوران کی طرف دیکھتا ہے اور پھر زویا سے کہتا ہے آپ جائیں میں آپ سے قبیلے میں ملوں گا۔ اس کے بعد زویا گھوڑا گاڑی لے کر قبیلے کے اندر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف بالا عثمان کو تیار کر رہی تھی۔ بالا عثمان کو دعا دیتے ہوئے کہتی ہے رب کرے آپ کا خیمہ بچوں کی آوازوں سے بھر جائے اور آپ کے بیٹوں کی ریاست ہو، آپ کا خیمہ خوشیوں کا گہوارہ بنے، آپ کا دل خوش و خرم رہے عثمان صاحب۔ اس کے بعد بالا عثمان کو دوبارہ تیار کرنے لگتی ہے اور اسی دوران بالا کو عثمان سے محبت بھرے لمحات یاد آتے ہیں۔ یہ خیالات آتے ہی بالا کہتی ہے عثمان آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں جانتی ہوں، یہ رات اور ایسی بہت سی راتوں میں اپنے دل پر پتھر رکھنا میری قسمت میں ہے، جان لیں کہ یہ سب میں نے آپ کی محبت میں قبول کیا ہے عثمان۔ جب عثمان مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے تو بالا عثمان کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے اور کہتی ہے آپ دونوں خوش رہیں۔ یہ کہتے ہوئے بالا کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان بالا سے کچھ کہے بغیر باہر آ جاتے ہیں۔ باہر قبیلے کے ڈھول بجنے لگتے ہیں اور احمد بھاگتے ہوئے اونچی آواز میں کہتا ہے دلہن والے آ رہے ہیں۔ عمر بے اور ملون خاتون کائی قبیلے میں پہنچ چکے تھے، سب لوگ سرداری خیمے کے سامنے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران عثمان سرداری خیمے سے باہر آتے ہیں۔ قبیلے کے تمام لوگ ملون اور عمر بے کا بھرپور استقبال کرتے ہیں۔ بالا سرداری خیمے سے باہر آتی ہے اور ملون کو دلہن کے روپ میں دیکھنے لگتی ہے۔ عمر بے اپنے گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور ملون کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سارا منظر دیکھ کر بالا بہت دکھی تھی۔ اس کے بعد عثمان شیخ ادیبالی کے پاس آتے ہیں تو شیخ ادیبالی کہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے عثمان صاحب، اللہ کی برگاہ میں جو آپ کی امانت ہے وہ آپ کے سپرد کی جائے گی۔ عمر بے اور قبیلے کے لوگ دلہن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور وہ عثمان اور شیخ ادیبالی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملون گھوڑے سے نیچے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب عمر بے اور ملون عثمان کے سامنے پہنچتے ہیں تو ایک خاتون مٹی کا مٹکا توڑ کر کہتی ہے مبارک ہو ملون خاتون۔ یہ دیکھ کر بالا کو اپنی شادی والے لمحات یاد آ جاتے ہیں۔ عثمان عمر بے کو خوش آمدید کہتے ہیں تو شیخ ادیبالی عثمان سے کہتے ہیں بامسی صاحب اور داؤد صاحب کی گواہی میں نکاح کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بالا کی حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب سرداری خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں جبکہ بالا آئیگل اور گونچا کے ساتھ باہر کھڑی رہتی ہے۔ دوسری طرف توغائے کے ڈیرے پر کچھ منگول سپاہیوں نے اپنے ہی ساتھیوں کے سر اٹھائے ہوئے تھے۔ جاموا توغائے کو بتاتے ہوئے کہتا ہے تمہارے ساتھ غداری کرنے والے کے سر یہ ہیں توغائے، ہم نے سب کے سر کاٹ دیے ہیں، اب یارگوجو کو خبریں دینے والا کوئی نہیں بچا۔ توغائے جاموا کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے ان کے سروں کی کھالوں سے میرے نوکروں کی تلواروں کے لیے میان بناؤ تاکہ وہ چنگیز خان کی قوانین کو یاد رکھیں۔ یہ کہہ کر توغائے وہاں سے چلا جاتا ہے تو جاموا توغائے کے پیچھے چلتے ہوئے کہتا ہے
میں آپ کو ان بزدلوں کی لاشوں سے بھی زیادہ قیمتی تحفہ دیتا ہوں۔ توغائے رک جاتا ہے تو جامعہ کہتا ہے عثمان اپنے ریوڑ کو پہاڑوں پر لے جائے گا، وہ 2 مانچ کی جانب ہجرت کریں گے۔ توغائے کہتا ہے میں اسی موقع کی تلاش میں تھا، عثمان کو اپنی شادی کی تقریب سے دل بہلانے دو، اب 2 مانچ کائیوں کی قبر بنے گا۔ یہ کہہ کر توغائے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں عثمان اور ملہن خاتون کا نکاح کیا جا رہا تھا۔ شیخ ادیبالی ملہن سے پوچھتے ہیں کیا آپ کو ارطغرل صاحب کے بیٹے عثمان سے 1000 درہم سونا، 200 بھیڑیں اور حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ ملہن کہتی ہے قبول ہے۔ پھر عثمان سے بھی یہی الفاظ پوچھے جاتے ہیں تو عثمان بھی اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہیں۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں گواہان کیا آپ لوگ گواہی دیتے ہیں؟ استاد داؤد اور بامسی صاحب کہتے ہیں ہم گواہ ہیں۔ شیخ ادیبالی ملہن اور عثمان سے کہتے ہیں اللہ آپ کی شادی کو مبارک کرے۔ اس کے بعد وہ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور شیخ ادیبالی کہتے ہیں یا رب ہم نے ان دونوں بچوں کی شادی کی گواہی دی، یا اللہ تو اس شادی کو مبارک کر اور تو اس جوڑے کے درمیان ہم آہنگی اور محبت پیدا فرما، یا اللہ ان کے درمیان نفرت اور علیحدگی نہ آنے دینا، یا اللہ اس جوڑے کو صالح اولاد، لمبی عمر اور وافر رزق عطا فرما۔ یہ سن کر ملہن اور عثمان ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب دعا کا اختتام کرتے ہیں اور اس طرح ملہن اور عثمان کے نکاح کی تقریب مکمل ہو جاتی ہے۔ باہر گندوز اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کی حفاظت کر رہے تھے۔ اسی دوران گندوز کی بیوی عائشہ خاتون قبیلے میں داخل ہوتی ہے۔ سب لوگ عائشہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عائشہ خاتون اپنے گھوڑے سے نیچے آتی ہیں اور پھر گندوز کے گلے لگ جاتی ہیں۔ گندوز کہتا ہے ایک طویل وقت گزر گیا عائشہ۔ عائشہ خاتون کہتی ہیں میں نے آپ کو دیکھ لیا گندوز، اب میں مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں۔ گندوز پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بیٹے کو بھی دیکھا ہے عائشہ؟ عائشہ کہتی ہیں بالکل میں نے دیکھا ہے، میں جرمیان شہر گئی تھی اور میں نے اپنے ایک تیمور کو مدرسے میں پایا، اس نے آپ کے ہاتھوں کے لیے بوسہ بھیجا ہے، وہ جلد سے جلد کئی قبیلے آنے کے لیے دن گن رہا ہے، وہ عثمان صاحب کا سپاہی بننے کے لیے بےتاب ہے۔ گندوز جذباتی ہو کر کہتا ہے وہ ضرور بنے گا، اس کے بابا اس پر قربان جائیں، لیکن سب سے پہلے وہ اپنی تعلیم مکمل کرے۔ عائشہ کہتی ہیں میں شادی کی تقریب پر خواتین کی مدد کرتی ہوں۔ اس کے بعد عائشہ وہاں سے اندر کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر رات کا وقت ہو جاتا ہے اور سب لوگ ایک جگہ پر اکٹھے تھے۔ ملہن خاتون بھی دلہنوں کے روپ میں کھڑی تھی۔ اسی دوران عثمان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آتے ہیں۔ عثمان ملہن کے سامنے پہنچ کر اپنے گھوڑے کو فضا میں لہراتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان کا گھوڑا ملہن کے گرد چکر لگانے لگتا ہے۔ اندر بالا اپنے خیمے میں اداس بیٹھی تھی۔ باہر عثمان ملہن کو ایک چادر پکڑاتے ہیں اور پھر عثمان ملہن کے گرد چکر لگاتے ہوئے ملہن کو چادر میں لپیٹ لیتے ہیں۔ عثمان کے سپاہی گیت گانے لگتے ہیں تو بالا کے کانوں تک بھی آواز پہنچ جاتی ہے اور بالا کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ادھر باہر عثمان اور ملہن رقص کرنے لگتے ہیں جبکہ بوران گانا گا کر سب کو لطف اندوز کرتا ہے۔ اس کے بعد موسیقی کی محفل ختم ہوتی ہے اور سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عثمان اور ملہن خاتون کو داد دیتے ہیں۔ اندر بالا دکھی ہو کر کہتی ہے جیسا کہ میرے شیخ بابا نے کہا یہ میرا امتحان ہے۔ یہ کہہ کر بالا مزید رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف سب لوگ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ گئے تھے۔ عثمان اور ملہن خاتون مسلسل ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ سلطان کا امیر بھی عثمان کے پاس بیٹھا تھا۔ سب لوگ کھانا کھانے لگتے ہیں تو سلطان کا امیر عثمان سے کہتا ہے سلطان معظم نے مجھے صرف آپ کو شادی کی مبارکباد دینے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ آپ کے اور توغائے کے مابین جو ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ سلطان کا امیر عثمان سے کہتا ہے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے آپ نے جو معاہدہ سلطان معظم کے ساتھ کیا وہ جاری رہنا چاہیے۔ عثمان کہتے ہیں سلطان معظم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اہل خانان کے ساتھ اطاعت کا ڈرامہ ہم جاری رکھیں گے۔ شیخ ادیبالی بھی ان کی باتیں سن رہے تھے۔ سلطان کا امیر عثمان کو بتاتے ہوئے کہتا ہے سلطان معظم نے کونیا میں ایک فوج اکٹھی کی ہے، وہ آپ کی قدر کرتے ہیں عثمان صاحب، اسی لیے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ عثمان کہتے ہیں کائی کا معزز جھنڈا ہمارے سلطان کے سپاہیوں کا منتظر ہے۔ عمر بے خوش ہو کر کہتے ہیں اب سے قزائل قبیلے کے لوگ بھی کائی جھنڈے تلے لڑیں گے۔ یہ سن کر بامسی صاحب کہتے ہیں دن قریب آ رہے ہیں، ترک اب مظلوم نہیں ہوں گے، ترک منگول اور بزنطینیوں کو بہت جلد اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیں گے اور میرا رب وہ دن مجھے بہت جلد دکھائے گا۔ کمرال ابدال بھی جوش میں آ کر کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ وہ مبارک دن آنے میں دیر نہ لگے بامسی صاحب۔ ایک آدمی عثمان کو دعا دیتے ہوئے کہتا ہے میرا رب آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے عثمان صاحب۔ یہ سن کر عثمان اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی دوران زویا سب خواتین کے لیے شربت لاتی ہے۔ گوگتوک جب زویا کو دیکھتا ہے تو اس کے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔